ایک بہت مشہور عالم ہے، ان کی ایک ویڈیو آئی تھی اور وہ کافی وائرل بھی ہوئی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں. ہم تو صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو شخص اساتذہ کے بغیر احادیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے. تو کیا احادیث جس طرح قرآن پہ آیتیں ہیں جسے انسان تذکیر حاصل کرتا ہے یا اپنا تزکیہ کر سکتا ہے، اسی طرح احادیث بھی ہے جس سے نماز پڑھنے کے فوائد اور جہنم میں لے جانے والی چیزیں اسے پتہ چلتی ہے، کہ جیسے نماز چھوڑ دینا یا بہت سے ایسے گناہ. تو اگر آپ احادیثیں پڑھنے لگ جائیں اور ان سے مسئلے نہ نکالیں تو کیا پھر جس طرح قرآن کے بارے میں آتا ہے اسی طرح حدیث بھی نہیں پڑھنی چاہیے؟ اچھا، یہ جو بات کی ہے، ایک منٹ، جو کلیم یہ کرتے ہیں وہ کلیم صرف انہوں نے حدیثوں کے بارے میں نہیں کیا بلکہ قرآن مجید کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دین کو لپیٹ کر سائیڈ پہ رکھیں اور لوگ دنیاوی کاموں میں مصروف ہوں اور لوگ الحاد کی طرف جائیں، ایتھیسٹ ہو جائیں. وہ انہیں منظور ہے. یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی بندہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے اور کوئی بندہ حدیثوں کا مطالعہ کرے. دیکھیں، جب تک لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس نہیں آئے گی کہ وہ حدیثوں کو خود پڑھیں گے، خود سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ایٹ لیسٹ اس کے اندر جو وہ چیزیں ہیں جو نصیحت کی چیزیں ہیں، جو واضح نصیحت کی چیزیں ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے، تو تب تک ایک چیز کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوتا. انہوں نے عورتوں کا بھی مسجدوں میں جانا بند کیا ہوا ہے اور بچوں کو بھی مسجدوں میں جانا بند کیا ہوا ہے، اور لوگ ویسے ہی بیچارے اتنے متنفر ہیں، وہ نہیں جاتے مسجدوں میں. تو پیچھے لوگوں نے دین کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ ایک میڈیا کی جنگ ہے جو ہم پر مسلط کر دی گئی ہے. مختلف طریقوں سے انکانشیسلی اور انڈائریکٹلی ہم تک وہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو ہمارا دوسرا میڈیا ہے اس کے ذریعے، کہ ہم تک جو الحاد کے افکار ہیں، جو ایتھیزم کے افکار ہیں، جو ان کے پوائنٹ آف ویو ہیں، وہ انڈائریکٹلی ہمارے انکانشیس مائنڈ میں اور سب کانشیس مائنڈ میں بٹھائے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسلیں ہماری بالکل ہی اسلام کو چھوڑ کر دور چلی جائیں گی. یا تو وہ لوگ ہوں گے جو سوچ سمجھ کر صحیح طرح مسلمان ہوں گے، یا پھر وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کا لبادہ اپنے گلوں سے اور اپنے جسموں سے اتار کر پھینک دیں گے. اب یہ بات کہنا کہ ہم لوگ یعنی قرآن مجید کو بالکل نہیں سمجھیں گے، ہم قرآن مجید کو حدیثوں کو بالکل نہیں سمجھیں گے، ڈائریکٹ پڑھے گا کوئی گمراہ ہو جائے گا، بس جو ہو گیا وہ کافی ہے، اس طرح کی بات تو نہیں ہے. یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کیا قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حدیثوں کو تم نہ پڑھو؟ کیا حدیثوں کے اندر خود یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو حدیثوں کو پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ ایک اپنا نیریٹو ہے جو خود ہی بلڈ کیا ہے، ایک اپنا نیریٹو ہے جو خود ہی بنایا اور اس پر خود ہی عمل کر رہے ہیں، اور دوسروں سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں. اس طرح کی تو بات نہیں ہے. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد 8ویں صدی، 11ویں 12ویں صدی تک جو زمانہ چلا آیا ہے، اگر اس کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اگر وہ بھی یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ کام کیسے ہوتا ہے اجتہاد کا؟ آج کے دور میں کیا نئے مسائل نہیں پیدا ہو رہے؟ آج کے دور میں جو نئے مسائل پیدا ہوں گے تو وہ کس طرح غور و فکر کیا جائے گا؟ ان کے اندر اجتہاد ہی تو کیا جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد کا دروازہ بالکل بند کر دیا اور یہ کہتے ہیں کہ تقلید شخصی واجب ہے. اب ظاہر ہے یہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے، جن کا نام بھی آپ نے لیا، بلکہ نام تو آپ نے نہیں لیا، انڈائریکٹلی ان کا ذکر کیا ہے. اسلام آباد میں ہوتے ہیں، 76 پارک کے قریب ان کا مسجد بھی ہے، ان کا مدرسہ بھی ہے، یہاں پر بہت بڑی لائبریری بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو اب انہوں نے ایک نیریٹو بیان کیا. اب یہ ان کا اپنا نیریٹو نہیں ہے بلکہ یہ پورا ایک مکتب فکر کا نیریٹو ہے. اور وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کوئی کام کر دیا ہے تو اسی کو فالو کیا جائے گا اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. اس سے کسی ایک مسئلے میں بھی آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اچھا، پھر بعد میں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے جی، کئی مسائل ایسے ہیں اس میں خود فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق فتویٰ نہیں دیا گیا. جیسے بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں بچہ کتنی مدت تک دودھ پی سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ بچہ 2.5 سال تک دودھ پی سکتا ہے. اس کے برعکس جو امام صاحب کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کا موقف کیا ہے کہ بچہ 2 سال تک دودھ پی سکتا ہے.
لیکن فتویٰ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق نہیں ہے، ان کے شاگردوں کے قول کے مطابق ہے۔ فتویٰ دینے والا کون ہے؟ بعد میں آنے والے لوگ ہیں، انہیں یہ کہتے ہیں صاحب ترجیح ہیں۔ صاحب ترجیح سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی موقف کو کہتے ہیں یہ موقف ٹھیک ہے، یہ موقف ٹھیک نہیں ہے، اس کے مطابق ہمیں فتویٰ دینا چاہیے، اس کے مطابق نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ لوگ بھی ختم ہو چکے ہیں، اب ہمیں انہی پر عمل کرنا ہے جو علامہ ابن عابدین شامی کہہ چکے ہیں، جو صاحب ترجیح کہہ چکے ہیں، اس سے ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ مر جائے گا لیکن اس مسئلے سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، ایک بندے کا گھر اجڑ جائے گا مگر اس مسئلے سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ مثلاً حرمت مساحرت کا مسئلہ ہے، ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے حرمت مساحرت کا۔ حرمت مساحرت سے مراد یہ ہے کہ اگر مساحرت کہتے ہیں کہ یعنی خاندانی اس کو کہا جاتا ہے رشتوں کو۔ حرمت مساحرت یعنی ایسے رشتے جو شریعت نے حرام کر دیے ہیں، اس طرح باپ کا بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا یا اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام ہے، شادی کرنا حرام ہے۔ لیکن فقہ حنفی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتا ہے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ حرمت مساحرت کہتے ہیں، فقہ حنفی کے اندر مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح اگر سسر اپنی بہو کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے بیٹے پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بیٹے نے کیا کیا ہے جو اس کی بیوی حرام ہو جائے گی؟ فقہ حنفی کے اندر مسئلہ ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، ہمارے بلکہ آپ تو زیادہ واقف ہوں گے اپنے علاقے سے، تو ہمارے پشتون بھائی ہیں، اگر ان کے سامنے اس طرح کے معاملات آ جائیں تو وہ دونوں کو مار دیتے ہیں گولیاں۔ پھر اب اس میں دیکھیں ایک گھر نہیں اجڑا بلکہ جانیں ضائع ہو گئیں، لیکن اس مسئلے سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف اور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حرمت مساحرت ثابت نہیں ہوتی اگرچہ ازدواجی تعلق بھی قائم ہو جائے۔ تو یہ ایک انہوں نے اپنا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ حالات ایسے دیکھ رہے ہیں تو اس کے مطابق جو فقہائے کرام ہیں ان کے اقوال کو دیکھیں، جو حدیثیں ہیں ان کو دیکھ کر آپ پھر دوسرے مسئلے پر عمل کرنے کی گنجائش دینی چاہیے۔ آج کے دور میں لوگوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ٹس سے مس نہیں ہونا، ادھر ہی کھڑے رہنا ہے۔ پھر میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید شخصی واجب ہے۔ تقلید شخصی کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندے کو بلائنڈلی فالو کرنا۔ کوئی ایک بندے کا موقف ہے، اس کے ہر ایک موقف کو بلائنڈلی آپ فالو کریں گے تو یہ کہلاتی ہے تقلید شخصی۔ شخصی کا کیا مطلب ہے؟ پرسن۔ تقلید کہتے ہیں ٹو فالو بلائنڈلی، یعنی کسی ایک بندے کو اس طریقے سے فالو کرنا، اس نے جو مسئلہ بیان کر دیا اس کو بیعینی ہی اسی طریقے سے ماننا، یہ کہلاتا ہے تقلید شخصی۔ اور یہ کہتے ہیں فقہ حنفی میں یہ واجب ہے۔ حالانکہ فقہ حنفی کی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، فقہ حنفی میں کوئی واجب نہیں ہے۔ تقلید شخصی کو انہوں نے واجب کیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کا اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ان کا خط و کتابت بھی رہی آپس میں۔ تو پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اس بات قائل نہیں تھے کہ تقلید شخصی واجب ہے، لیکن بعد میں ان کے قائل کرنے پر مولانا رشید احمد گنگوہی کے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں تو انتظام گڑبڑ ہو جائے گا اور لوگ ادھر ادھر پھیل جائیں گے، کوئی نظم قائم نہیں رہے گا، انتظام قائم نہیں رہے گا، تو اس وجہ سے تقلید شخصی واجب ہونی چاہیے۔ تو اس بنا پر تقلید شخصی کو انہوں نے واجب قرار دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ علامہ ابن عابدین شامی، ان کی جو کتاب ہے فتاوی شامی اور الدر المختار، رد المختار اس کا حاشیہ ہے، تو اس کے اندر انہوں نے خود یہ بات ذکر کی ہے تقلید شخصی واجب نہیں ہے۔ تو تقلید شخصی کو واجب کرنے والے خود یہ لوگ، یعنی شریعت میں ایک ایسی چیز واجب کرنا کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واجب نہیں کیا، قرآن مجید نے بھی واجب نہیں کیا، تو وہ کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس نیریٹو کو لیتے ہوئے انہوں نے یہ موقف سامنے رکھا کہ حدیثوں کا مطالعہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ حدیثوں کو مطالعہ وہ کر چکے ہیں، جو کچھ موقف انہوں نے اپنایا ہے وہ اپنایا جا چکا ہے، اب وہ موقف چینج نہیں ہو سکتا، اب ہم نے اسی کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کی بنیاد پر، اس نیریٹو کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کی جو آپ کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی موقف بیان کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے، وہ بات اسی طرح آپ بیان نہیں کرتے، تو اس کے پیچھے موٹیو یہ تھا، اصل جڑ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس مسئلے سے ادھر ادھر نہیں ہونا، جو مسئلہ ہے وہ ادھر ہی ہے۔ یہ فروعی مسائل ہیں اللہ کے بندو،
ان مسائل میں تم الجھے رہو گے تو لوگوں کے ایمان کے لالے پڑیں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ دین اسلام صرف یہ، اسلام یہ نہیں ہے، یہ اسلام پر عمل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ایک امام شافعی نے، ایک امام مالک نے، ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، مختلف طریقے ہیں۔ یعنی لاہور آپ نے پہنچنا ہے تو لاہور کو ایک راستہ موٹر وے کا جاتا ہے، وہ تھوڑا لمبا راستہ ہے، سکون والا راستہ ہے، وہاں پر وہ بندہ جائے گا جس کے پاس تیز رفتار گاڑی ہوگی اور وہ سکون چاہتا ہے کہ میں سکون سے موٹر وے کے ذریعے لاہور پہنچ جاؤں۔ دوسری طرف جی ٹی روڈ کا راستہ ہے، وہ کہتا ہے بندہ کہ چلو راستے میں کوئی انجوائمنٹ ہو جائے گی، راستے میں کہیں رک جائیں گے، شہر آئیں گے، آبادی آئیں گی، تو اس وجہ سے ہم جی ٹی روڈ کے راستے کو اپناتے ہیں، لیکن دونوں راستے کہاں پہنچتے ہیں؟ لاہور پہنچتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ، اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ جو فقہ حنفی کا بھی موقف ہے، دوسرے جو جتنے بھی ائمہ اربعہ ان کا بھی موقف ہے، تقلید شخصی واجب نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ کسی ایک بندے کو فالو کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی بندے کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تقلید شخصی جائز ضرور ہے، ایک طرف اہل حدیث کیا کہتے ہیں کہ تقلید شخصی حرام ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ تقلید شخصی واجب ہے، تو دونوں ایکسٹریم پر ہیں۔ صحیح بات کیا ہے کہ تقلید شخصی جائز ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں اس سلسلے میں آپ کو ملیں گی کہ وہ تقلید شخصی کو یعنی بلائنڈلی کسی ایک بندے کو فالو کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو عوام تھے، یعنی اس کو فتویٰ لیتے تھے ان سے، جیسے کسی ایک صحابی سے فتویٰ لے لیا، اس کا فتویٰ دوسرے صحابی سے مختلف ہوتا تھا، لیکن کئی لوگ تھے وہ اس کو فالو کرتے تھے، دوسرے لوگ اس فتوے کو فالو کرتے تھے۔ تو اس میں جائز، اس میں حرام ہونے کی بات تو نہیں تھی کہ ایک بندہ حرام ہے، ایک بندہ واجب ہے، ایک موقف واجب ہے، ایک حرام ہے، وہ تو ایک جائز کام کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے اس پر بھی جائز ہے، اس پر بھی جائز ہے عمل کرنا۔ تو بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتا ہے، ان کے کسی مسلک کو فالو کرتا ہے تو جائز ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے، نہ ضروری ہے، جائز ہے۔ اسی طرح کوئی امام شافعی کے کسی موقف کو فالو کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے۔ تو دونوں ایکسٹریم پر ہیں، یہ اس کے پیچھے نیریٹو ہے اور یہ موٹیو ہے جو چیز آپ نے بیان کی ہے۔ باقی حدیثوں کے ذریعے ہی نتائج اخذ کیے ہیں، حدیثوں کے ذریعے ہی پچھلے لوگوں نے مسائل بیان کیے ہیں، اور حدیثوں کے ذریعے ہی آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو پھر اگر آپ یہ بات کریں گے پھر تو جو منکر حدیث ہیں، جو حدیثوں کو نہیں مانتے، پھر ان کی بات کو تقویت حاصل ہوگی کہ ہاں جی حدیثوں کا کوئی رول نہیں ہے، پھر تو اس بات کو مضبوطی حاصل ہوگی، وہ یہ کہیں گے۔ تو اس وجہ سے حدیثوں کو اگر آپ پڑھتے ہیں اور حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ حدیثیں بہت نازک فیلڈ ہے حدیثوں کی، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اس کے پیچھے کہ حدیثوں کے اندر کئی طرق ہوتے ہیں، کئی سندیں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ ایک حدیث کو ایک طریقے سے سمجھ لے اور وہ یہ کہے کہ یہی شریعت کا موقف ہے تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی پر آئے، ایک بستی کی اس جگہ پر آئے جہاں پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، اور وہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ اب ایک بندہ اگر اس روایت کو ہی صرف دیکھے گا، ایک سادہ بندہ کہ جس کے سامنے حدیثوں کا اور ذخیرہ نہیں ہوگا، تو یہ سمجھے گا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یعنی اس طرح کی سنت ہے کہ اسے کرنا ضروری ہے، وہ یہ سمجھے گا اس سے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیں دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے ٹکرا دی ہیں نا، بظاہر آپ کو نظر آتا ہے، لیکن دونوں حدیثیں صحابہ کرام کی پرسنل آبزرویشن پر مبنی ہے، پرسنل آبزرویشن انہوں نے کی، تو اس کی بیس پر انہوں نے یہ چیز آگے بیان کی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آبزرویشن باہر کی تو نہیں تھی، گھر کے اندر کی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے گھر کے اندر کی آبزرویشن بیان کی کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر پیشاب بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ اور جو صحابی بیان کر رہے ہیں وہ باہر کی آبزرویشن بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر آئے جہاں کوڑا وغیرہ پڑا ہوا تھا، تو وہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ پھر اس کی مختلف وجوہات بیان کی محدثین نے کہ وہاں کھڑے ہو کر کیوں پیشاب کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کھڑے ہو کر اس وجہ سے پیشاب کیا کہ وہاں پر کوڑا وغیرہ پڑا ہوا تھا، چھینٹے وغیرہ اڑنے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے بیٹھ کر اگر پیشاب کرتے تو چھینٹے اڑ کر واپس کپڑوں پر آتی، اور چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
قبروں کے پاس سے گزرے، 2 قبریں تھیں ان کے پاس سے گزرے اور انہیں عذاب ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمبی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حدیثیں مختلف ہوتی ہیں، حدیثوں کے اندر بہت ساری کیٹیگرائزیشن ہوتی ہیں، بہت سی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، بہت سی حدیثوں کے مختلف مطلب نکلتے ہیں. تو تمام کی تمام چیزوں کو جب تک آپ انالائز نہ کر لیں تب تک کہ اس میں موقف بلڈ اپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ چیز دیکھنی چاہیے، اس وجہ سے آپ کوئی حدیث پڑھیں تو اس کی وجہ سے ایک موقف قائم نہ کر لیں جب تک کہ آپ اس کو کنفرم نہ کر لیں کسی حدیث کے ماہر سے، یا جب تک کہ آپ پوری ریسرچ نہ کر لیں اس پر. تو حدیثوں کے اندر یہ احتیاط کرنی چاہیے. باقی حدیثوں کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک انتظامی مسئلہ ہے، انتظامی مسئلے کو دوسری چیزوں سے بھی حل کیا جا سکتا ہے.